بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. 10th class English, new syllabus 2026, Digital Globalization, Transforming the English Language, Unit number 3, Questions and Answers. آج ہم یونٹ نمبر 3 کے کویسچنز اور آنسرز کریں گے. پہلے ہم اس یونٹ کے ایکسرسائز کویسچنز کریں گے اور بعد میں ٹیکسچوئل یا ایڈیشنل کویسچنز کے جوابات کریں گے. ایکسرسائز کویسچن نمبر 1. واٹ از ڈیجیٹل گلوبلائزیشن؟ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے کیا مراد ہے اینڈ ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ، اور ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کا کیا تعلق بنتا ہے ٹو دا انگلش لینگویج، انگریزی زبان کے ساتھ. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن از دا ریپڈ اسپریڈ آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اینڈ گلوبل کنیکٹیویٹی ورلڈ وائڈ. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے مراد ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور عالمی رابطوں کا تیزی سے پھیلاؤ ہے. اٹ ہیز میڈ انگلش اے میجر لینگویج آف آن لائن کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن، اور اس نے انگریزی زبان کو آن لائن رابطے اور تعلیم کے لیے ایک اہم زبان بنا دیا ہے. ایکسرسائز کویسچن نمبر 2. Give examples of vocabulary that emerged through digital globalization. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے ذریعے پیدا ہونے والی لغت یا کچھ الفاظ ہیں جو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے ہیں. چند الفاظ کی مثالیں دے رہی ہیں ہم نے. Words like hashtag, selfie, unfriend and meme became popular through digital globalization and social media platforms. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے عام ہونے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے وجود میں آنے کے بعد یہ چند ایک الفاظ ہیں جو بڑے عام ہوئے، جیسے کہ ہیش ٹیگ، سیلفی، انفرینڈ اور میم. ایکسرسائز کویسچن نمبر 3. واٹ از کوڈ سوئچنگ؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کوڈ سوئچنگ، اس سے کیا مراد ہے اینڈ ہاؤ ڈز اٹ اپیئر ان آن لائن کمیونیکیشن، اور آن لائن رابطے میں یہ کیسے ہمارے سامنے آتی ہے. کوڈ سوئچنگ از دا مکسنگ آف انگلش ود نیٹو لینگویجز ڈیورنگ کمیونیکیشن. جب ہم کسی دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم مقامی زبانوں کے ساتھ انگلش کو مکس کرتے ہیں تو اس عمل کو یا اس مظہر کو کوڈ سوئچنگ کا نام دیا جاتا ہے. اٹ کامنلی اپیئرز آن سوشل میڈیا، بلاگز اینڈ آن لائن چیٹس. اور عمومی طور پہ کوڈ سوئچنگ کا عمل وجود میں آتا ہے جب ہم سوشل میڈیا پر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلاگز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا لکھتے ہیں. جب ہم آن لائن دوسروں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو تب کوڈ سوئچنگ کا وجود ہوتا ہے. ایکسرسائز کویسچن نمبر 4. ہاؤ ہیز ڈیجیٹل کمیونیکیشن افیکٹڈ ٹریڈیشنل گرامر رولز؟ ویسے انگلش میں عمومی طور پر ہم گرامر رولز پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب سے ڈیجیٹل کمیونیکیشن آئی ہے اس سے گرامر کے رولز پر کافی اثر پڑا ہے. کس طرح؟ ہم نے بتانا ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل کمیونیکیشن نے گرامر رولز کو متاثر کیا ہے. ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہیز میڈ گرامر مور ریلیکسڈ اینڈ انفارمل. ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے ذریعے ہم نے گرامر کو تھوڑا ایزی لے لیا ہے. ہم اس کے رولز پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہم جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں وہ زبان انفارمل ہو چکی ہے، یعنی غیر رسمی ہو چکی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم گرامر پر بہت زیادہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. پیپل آفن شارٹن ورڈز اینڈ اگنور پنکچویشن ٹو سیو ٹائم اینڈ اسپیس. جب ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر اسپیس تھوڑی ہوتی ہے، تو ہم اسپیس بچانے اور اپنا وقت بچانے کے لیے پنکچویشن کو اگنور کرتے ہیں، اور اکثر دفعہ ہم الفاظ کو مختصر کر کے وہاں پہ لکھتے ہیں. ان دونوں چیزوں سے ہماری گرامر بہت زیادہ حد تک متاثر ہوتی ہے انگریزی زبان کی. ایکسرسائز کویسچن نمبر 5. What concerns does the author raise
about the dominance of English on digital platforms. مصنف نے یہاں پر کچھ خدشات ظاہر کیے ہیں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر انگلش زبان جو ہے نا اس کی بڑھتی نظر آ رہی ہے مقامی زبانوں کی نسبت. وہ خدشات کیا ہیں؟ The author says English dominance may weaken many local languages worldwide. یہاں پر جو مصنف ہے اس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انگلش کیونکہ غالب ہوتی جا رہی ہے ڈیجیٹل سوشل پلیٹ فارمز پہ، تو اس سے جو مقامی زبانیں ہیں دنیا بھر میں وہ کمزور ہوتی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. Smaller languages can disappear if they are not properly protected. اور اگر جو مقامی زبانیں ہیں اور جو بہت تھوڑے لوگ بولتے ہیں وہ ڈس اپیئر ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی اگر ان کی حفاظت نہ کی گئی. حفاظت زبانوں کی اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس زبان کو بولیں. Exercise question number 6. Do you agree with the author's claim that English is becoming more flexible and creative due to digital globalization? یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کی وجہ سے انگلش ایک تو فلیکسیبل ہو چکی ہے، مطلب گرامر رولز پہ بہت زیادہ عمل نہیں ہوتا، اور دوسرا کریٹیو ہو گیا، انگلش میں نئے نئے ورڈز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو کیا آپ مصنف کے اس دعوے سے متفق ہیں؟ یس، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہیز میڈ انگلش مور فلیکسیبل اینڈ کریٹیو ورلڈ وائڈ. جی ہم بالکل متفق ہیں کہ جب سے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں انگلش لینگویج کو ہم نے بہت زیادہ فلیکسیبل بنا دی ہے. ہم گرامر رولز پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے اور یہ کریٹیو بھی ہو چکی ہے، یعنی بہت سارے ورڈز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو پہلے انگلش لینگویج میں موجود نہیں تھے. نیو ورڈز، ایکسپریشنز اینڈ مکسڈ لینگویج اسٹائلز آر بیکمنگ ویری کامن. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے یا جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چیٹنگ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ نئے ورڈز ہمارے سامنے آتے ہیں، نئے ایکسپریشن سامنے آتے ہیں، اور اکثر دفعہ مکسڈ لینگویج ہوتی ہے، یعنی ہم کوڈ سوئچنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ایکسرسائز کویسچن نمبر 7. ہاؤ ڈو ایموجیز اینڈ میمز فنکشن ایز اے نیو کائنڈ آف لینگویج؟ ایموجیز اور میمز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر چیٹنگ کے دوران نئی طرح کی زبان کے طور پر اب کام کرتے ہیں. کس طرح؟ ایموجیز اینڈ میمز ایکسپریس فیلنگز اینڈ آئیڈیاز وداؤٹ یوزنگ مینی ورڈز. ایموجیز اور میمز احساسات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں بغیر الفاظ کا استعمال کیے. دے ورک لائک ماڈرن ویژول سمبلز، اور وہ کام کر رہی ہوتی ہیں گویا جدید بصری علامتوں کے طور پہ، یعنی جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بصری کہتے ہیں. ان ڈیجیٹل کمیونیکیشن ٹوڈے، جب ہم آن لائن کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم یونٹ نمبر 3 کے ٹیکسچول یا ایڈیشنل کویسچنز کے جوابات دیکھیں گے. ٹیکسچول یا ایڈیشنل کویسچنز یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر باکسز یا ڈبوں میں موجود سوالات کو کہتے ہیں. ٹیکسچول کویسچن نمبر 1. واٹ از کوڈ سوئچنگ؟ کوڈ سوئچنگ سے کیا مراد ہے؟ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ دا انفلوئنس آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن آن دا انگلش لینگویج؟ اور ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے وجود میں آنے کے بعد انگلش لینگویج پر کوڈ سوئچنگ کا کیا اثر نظر آتا ہے؟ کوڈ سوئچنگ مینز مکسنگ انگلش ود لوکل لینگویجز ان آن لائن کمیونیکیشن. آن لائن کمیونیکیشن میں مقامی زبانوں کے ساتھ انگلش کو مکس کر کے بولنا یا لکھنا، اس عمل کو کہتے ہیں کوڈ سوئچنگ. اٹ شوز دیٹ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہیز میڈ انگلش مور گلوبل اینڈ اڈیپٹیبل. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے انگریزی زبان کو زیادہ عالمی زبان میں کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا، اور اس کو لچکدار بنا لیا تاکہ تمام آن لائن چیٹنگ پر آنے والے لوگ انگلش کو اڈیپٹ کر سکیں، اس کو اختیار کر سکیں یا اپنے آپ کو انگلش میں ایکسپریس کر سکیں کوڈ سوئچنگ کے ذریعے. ایڈیشنل کویسچن نمبر 2. ہاؤ ڈز دا ڈومیننس آف انگلش آن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کریٹ بوتھ اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز فار اسپیکرز آف لوکل لینگویجز؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ انگلش کا غلبہ کس طرح مقامی زبان کے بولنے والوں کے لیے دونوں چیزیں پیدا کر رہا ہے، مواقع بھی اور چیلنجز بھی؟ کس طرح؟ انگلش ہیلپس پیپل گیٹ انفارمیشن. انگلش لوگوں کو معلومات حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے.
اینڈ بیٹر جاب اپرچونیٹیز، اور لوگوں کو بہتر جاب کے مواقع فراہم آتے ہیں آن لائن جب وہ آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں. ورلڈ وائڈ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. ہاؤ ایور، تاہم اٹ آلسو تھریٹنز دا سروائیول آف مینی لوکل لینگویجز، لیکن انگلش زبان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ غلبہ ہونے کی وجہ سے جو مقامی زبانیں ہیں ان کے وجود کے لیے انگلش اب خطرہ بن چکی ہے.